رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حزب اختلاف پر زور دیا ہے کہ وہ قومی مفاد کے لیے انتخابی اصلاحات کی حمایت کرے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جلد دوبارہ بلایا جائے گا۔ تعاون تنظیم کے وفد نے کنٹرول لائن کا دورہ کیا اور اسے سیکورٹی کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اور ابوظہبی میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مقصد بھی شفافیت ہے۔ وزیر اعظم نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ انتخابی اصلاحات کی حمایت کرے کیونکہ یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جلد دوبارہ بلایا جائے گا کیونکہ حکومت قانون سازی کے عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور امید ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ملک کے بہترین مفاد میں اصلاحات متعارف کرانے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اسد قیصر نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر وہ انتخابی اصلاحات اور دیگر اہم بلز پر حزب اختلاف کی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے جلد ہی ان سے رابطہ کریں گے تاکہ قومی مفاد سے متعلق امور پر اتفاق رائے قائم کیا جا سکے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک میں پارلیمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو تیز کرنے پر زور دیا گیا جس سے پارلیمنٹ زیادہ بہتر انداز میں قانون سازی کر سکے گی۔ انہوں نے یہ بات آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں صدر کے سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ کے اقدام سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ پارلیمنٹ کو خودکار بنانے سے دونوں ایوانوں کی کارکردگی میں بہتری آنے کے علاوہ فوری فیصلہ سازی میں مدد ملے گی۔ پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر اندرولا کمینارا نے آج راولپنڈی میں بھری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال اور یورپی یونین کے ساتھ دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے رکن ممالک سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور مشترکہ مفادات پر مبنی مختلف شعبوں میں تعلقات کو نیک نیتی سے فروغ دینا چاہتا ہے۔ جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی ایلچی ایمبیسڈر یوسف الدوبے اور معاون سیکرٹری جنرل ایمبیسڈر طارق علی بخیت نے آج کنٹرول لائن پر چیری کوٹ سیکٹر کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ سعودی عرب، مراکش، سوڈان اور مالدیپ سمیت برادر اسلامی ممالک کے 5 سینئر سفارتکاروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی تھا۔ وفد کو کنٹرول لائن کی تازہ ترین صورتحال اور پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان طے پانے والی مفاہمت سے پہلے اور بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وفد کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی بحران اور بھارتی مظالم سے آگاہ کیا گیا۔ وفد میں شامل سفارتکاروں نے بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزیوں سے متاثر ہونے والے افراد سے بھی بات چیت کی۔ بعد میں وفد مظفر آباد گیا جہاں اس نے آزاد جموں و کشمیر کے صدر سے ملاقات کی اور وفد کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اور تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کی صورتحال پر چین، روس، امریکہ اور پاکستان کے خصوصی نمائندوں اور سفراء کا سہ افریقی اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اجلاس کا افتتاح کریں گے۔ پاکستان امید کرتا ہے کہ اس اجلاس میں ہونے والے غور و فکر سے افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کی جاری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے کابل، ننگرہار اور ہرات سمیت مختلف صوبوں میں داعش کے 600 عسکریت پسندوں کو گرفتار اور ان کے 21 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یقین دلایا کہ داعش کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ افغان سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔
اور ابوظبی میں ICC T20 عالمی کپ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کی 167 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے 14.4 اوورز میں 105 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کل دبئی میں شام 7 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔ السلام علیکم۔ سارک نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید۔ اس بلیٹن میں آپ جنوبی ایشیائی ممالک کے تعاون کی تنظیم سارک کے رکن ملکوں کی سیاسی